اس مناسبت سے یہ آیت پڑھی ہے کہ آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے دعوت اور تبلیغ کی اہمیت۔ اس سے پہلے کہ اس کے دلائل میں بیان کروں، بطور تمہید سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے؟ قرآن مجید سب سے پہلے اعمال کے لیے جو شرط لگاتا ہے وہ عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چاہے مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کے اس کوشش کے ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، اور اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو اللہ فرماتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ جو ہے یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ عقیدہ ہر قسم کے شرک سے بالکل پاک ہو، ایمان وہ ہو جس کے اندر شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ تو مبلغ دین، دین کی تبلیغ کرنے والا، وہ مشرک نہیں ہوگا، موحد ہوگا، اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا۔ تو وہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی افراد ہیں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں لیکن خود ان کے عقائد میں شرک موجود ہے، تو ان کی یہ کوششیں اللہ کے بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا ایک مقصد ہے، ایک حاصل ہے۔ وہ مقصد اور حاصل یہ ہے کہ اس زمین پر، اللہ کی اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، اور اس قانون کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ، سورہ صف 2 جگہ فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے حق اور رہنمائی کے ساتھ، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ اپنے رسول کے ذریعے دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ یعنی اس وقت جو ادیان موجود تھے، جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اور قیامت تک آنے والے تمام ادیان
ادیان سے مراد ہوتا ہے قانون حیات، قانون زندگی، ضابطۂ حیات، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی ایسے ضابطے موجود ہیں، ازم موجود ہے، لا موجود ہے، قانون موجود ہے، جس کے نیچے انسان زندگی گزار رہے ہیں، جس کے مطابق انسان زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندوازم ہو، بت مذہب ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، سیکولرزم ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ازم اور کوئی بھی قانون ہو، یہ سب کے سب باطل اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ ارادہ اور منشا ہے کہ وہ اپنے رسول اور اپنے بندوں کے ذریعے، صالح بندوں کے ذریعے، ان تمام باطل نظاموں کو اس زمین سے ختم کر دے، نابود کر دے، کمزور کر دے، اور وہ دین جو دین اسلام ہے، جو تمام ادیان کے اندر اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام ہے، اس دین اسلام کو نافذ کر دے اللہ۔ یہ ایک مرکزی حاصل ہے اس دین اسلام اور اس دعوت کا۔ اب یہ مقصد کس طریقے سے حاصل ہوگا؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہے، اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ بغیر اجتماعیت کے کبھی بھی کوئی قانون دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات نہیں بن سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جس ضابطے پہ میں عمل کر رہا ہوں بس میں ہی کر رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتاؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جو قانون اور ضابطہ اپنی کتاب کی شکل میں بھیجا ہے، تو ساتھ میں اللہ نے یہ ہدایت فرما دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کے اس کتاب کے اوپر اے مومنو مجتمع ہو جاؤ، اجتماعیت قائم کرو، جماعت کی صورت بن جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ ہونا، فرقہ واریت کا شکار نہ ہونا، انفرادیت کا شکار نہ ہونا۔ یہ نقطہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں جو بڑے نقصان دہ ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جب اجتماعیت، اور اجتماعیت سے مراد وہ اجتماعیت جو حق پر مبنی ہو، کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے لوگ ہیں، جو اجتماعیت سچے لوگوں کی ہے، ان کے ساتھ تم بھی ہو جاؤ۔ یہ سورہ توبہ میں فرمایا، اور سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور جو لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کے اندر دو قسم کے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، ایک وہ جو شرک کرنے والے ہیں، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے،
اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ پر افترا کرتے ہیں یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو باطل جماعتوں کی یہ صفتیں ہیں، ان کے اندر شرک ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ کی کتاب کی آیات کی تکذیب ہوتی ہے، ان کے اندر افتراء علی اللہ اور افتراء علی الرسول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالموں کے طرف میلان نہ کرنا، ان کی جماعت کا رکن نہ بننا، ان کے سپورٹر نہ بننا، ورنہ اللہ فرماتا ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ساری کوششوں اور کاوشوں کے باوجود جہنم پھر تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنم سے پھر بچ نہیں سکو گے۔ اب یہ اجتماعیت جو حق کی اجتماعیت ہے، اس کی تشریح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ اسلام جو ہے وہ جماعت سے ہے۔ اسلام وہ جماعت سے ہے۔ اگر اجتماعیت ہے، جماعت ہے، جمعیت ہے تو اسلام ہے۔ اگر جماعت نہیں، اجتماعیت نہیں، جمعیت نہیں، انفرادیت ہے تو اسلام بھی نہیں ہے، اسلام ختم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام جماعت سے ہے اور جماعت سمع اور اطاعت سے ہے۔ جماعت اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس جماعت کے اندر سمع اور اطاعت نہ ہو، یہ لازمی چیز ہے۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم دین سیکھتے ہیں، ہم دین کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ، اس کے رسول اور امیر کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارے معاملات اپنی منمانی پر مبنی ہیں، جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے بس وہی کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے بس وہی کرتے ہیں۔ ایک صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، اس نے ایک بڑی نقطے کی بات بتائی ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ ہم جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور رسول کی، وہ اطاعت جو نؤمن ببعض ونکفر ببعض کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، یعنی کلی اطاعت نہیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم آدھی اطاعت کرتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ کیوں شرک ہے؟ یہ اس لیے شرک ہے کہ جن چیزوں میں ہم اطاعت کرتے ہیں وہ ہمارا دل ہم سے کہتا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور جن چیزوں میں اطاعت نہیں کرتے ہیں وہ بھی ہمارا دل ہم سے کہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ اطاعت بھی ہماری جو ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اور جو نافرمانیاں ہوتی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو یہ صرف اس کی تشریح نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اچھی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ قرآن مجید نے بھی اس کو شرک کہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی التحکیم یا شرک فی الحکم۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس شخص کو آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنے ہوا یعنی دل چائی کو الہ بنایا ہوا ہے، جو دل کہہ رہا ہے، جو اس کے من میں آ رہا ہے بس وہی کر رہا ہے۔ سورۃ النازعات کے اندر آخری آیت ہے، جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے صرف دو باتیں بتائی ہیں، یعنی اسلام پر عمل کرنا،
جہنم سے بچنا اور جنت کے اندر جانا کتنا آسان ہے۔ ایک بات اللہ نے یہ بتائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کا ایمان آخرت کے اوپر بن جائے، اسے یہ خوف، یہ فکر لگ جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، میری حاضری ہوگی، مجھے جواب دینا ہوگا اس زندگی کے بارے میں، یہ خوف پیدا ہو جائے۔ دوسری بات فرمائی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جی کی بات ماننے سے، منمانی سے، خواہشات کی پیروی سے اس نے اپنے نفس کو روک لیا۔ دل جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے، جو اللہ اور رسول کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو امیر کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتا ہے بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کتنی مختصر بات ہے کہ اپنے آپ کو ہم منمانی سے روک لیں، یعنی کچھ دانستہ اور کچھ نادانستہ، یہ کیسز ہمارے درمیان موجود ہے۔ کچھ لوگ دانستہ کرتے ہیں، کچھ نادانستہ کرتے ہیں، لیکن جو نادانستہ کرتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے اصلاح کی، جو دانستہ کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس قوم بنی اسرائیل ہی کی مطالبے کے اوپر اللہ رب العزت نے طالوت کو ان کا امیر بنایا۔ اب جب طالوت کو امیر بنا دیا، اس وقت نبی بھی موجود ہے، ضعیف العمر ہے، اور اس طالوت کے امیر ہونے کی صفتیں بھی بیان کر دی کہ علم میں تم سے زیادہ ہے، جسم میں تم سے قوی ہے، اور اللہ رب العزت جس چیز کو پسند کرتا ہے یعنی تقوی، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو تمہارا امیر بنا دیا گیا۔ اب اس کی سپہ سالاری کے اندر اس کے ساتھ یہ لشکر بنی اسرائیل کا تیار ہو گیا اور جالوت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب وہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ اپنے اس گاؤں اور بستی سے باہر نکل گیا، الگ ہو گیا، سفر شروع کیا انہوں نے، قال، اس امیر نے ان لوگوں سے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ رب العزت تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کے ساتھ، پانی کی نہر بہہ رہی ہوگی۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر میں سے پانی پیے گا میری جماعت میں سے وہ نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہیں چکے گا، پانی نہیں پیے گا، فإنہ منی، تو وہ میری جماعت میں سے ہوگا، میرا ساتھی ہوگا وہ۔